الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ رب العزت رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ شورا کی 19 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ من کانا یرید حرث الآخرہ، وہ خوش نصیب، وہ نیک بخت، من کانا جو کوئی یرید ارادہ رکھتا ہے، حرث الآخرۃ آخرت کی کھیتی کا، یعنی جس کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ تڑپ ہے کہ رب کائنات جل وعلا قیامت کے دن عزت و عظمت کا تاج میرا مقدر بنا دے، رب ذوالجلال اپنے محبوب کے غلاموں میں میرا حشر فرما دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن رب کائنات اپنی عنایات بے پایہ سے مجھ کو نواز دیں۔ من کانا یرید حرث الآخرہ، حرث کھیتی کو حقیقتاً دانہ وغیرہ بونے کو کہتے ہیں، حارث زمیندار کو کہتے ہیں جو محنت و مشقت کرنے والا ہوتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اور کبھی حارث چوکیدار کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نگرانی کرتا ہے جس طرح زمیندار اپنے کھیتوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ حارث سے مراد کھیتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب تاجر ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی زراعت ہے، کھیتی ہے، یعنی جس شخص کے دل میں یہ تمنا ہے وہ دنیا میں نیکی سے نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ قیامت کے پروردگار عالم جل حکیم مجھے اس کا بہترین ثواب عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ میرا کریم پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، من کانا یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب کائنات کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی عمل کا ثواب اس کو 10 سے لے کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ مثال دیتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، وہ حصہ حصہ بڑھ کر بڑا بیل بن جاتا ہے یا گائے بن جاتی ہے، اسی طرح رب کائنات جل وعلا اخلاص والوں کی نیکیوں کی قدر فرماتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اخلاص کی دولت جتنی رب کائنات کسی کا مقدر فرما دیتا ہے، عاجزی انکساری رب کائنات جل وعلا کی حضور اس کی رضا کا بندہ جس قدر زیادہ طالب ہوتا ہے، مرتبہ اسی اعتبار سے زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، من کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، تو جس کسی کا ارادہ دنیا ہی کو چاہنا ہوتا ہے، ہم اس کو وہی کچھ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جو جس چیز کا طالب ہوتا ہے اس کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو آخرت کا طالب اس کو آخرت بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے۔ رب کائنات جل حکیم کا یہ کتنا بڑا احسان ہوتا ہے، کتنا بڑا احسان ہوتا ہے، کتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مولا کی رضا کی خاطر زندگی بس کرنا چاہتا ہے تو رب کائنات اسے دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک جہان میں بھی عزت مل جاتی ہے، اگلے جہان میں بھی عزت مل جاتی ہے۔ یہاں بھی رب کائنات جل وعلا کی رحمت شامل حال ہوتی ہیں، اگلے جہان میں بھی رب کائنات کی رحمت شامل حال ہوتی ہیں، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔
اور وہ بیوقوف جو اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، جس کی دنیا کے روز و شب اسی محنت و مشقت میں بسر ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ فکر دنیا میں غرق رہتا ہے، محنت کرتا ہے تو پسینہ میں شرابور ہو رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر وہ کسی مل کا مالک ہے تو صبح سے لے کے شام تک سوچوں میں گم ہے کہ میں نے زیادہ سے زیادہ دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، جس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوا کرتی۔ بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو امیر ہیں اور اپنی دولت سے جنت خریدتے ہیں، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب کائنات ان کو دولت عطا فرمائی تو اس دولت کے ساتھ دنیا کو نہیں جنت کو خریدا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو خریدا ہے۔ بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر ان کی دولت دنیا کی نہیں رہتی بلکہ ان کی دولت آخرت کا خزانہ بن جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر اس نعمت کو خرچ کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کی تمنا سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، جو دنیا کی زندگی کا، دنیا کی کھیتی کا متمنی ہوتا ہے ہم اس کو وہی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، مگر اس بد نصیب کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ زندگی بھر وہ کمائی کرتا رہا، روپے پیسے کے انبار لگا لیے، ملنوں پہ ملنے، کوٹھیوں پہ کوٹھیاں، بنگلوں پہ بنگلے بنا دیے، مگر جب آنکھ بند ہوئی تو اسے ایک ایسا لباس پہنا دیا گیا جس میں جیب ہی نہیں ہے، اس کی کلائی کی گھڑی، جیب کی رقم، وہ سب کچھ نکال لیا گیا، اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اسے قبر میں مٹی کی سپرد کر دیا گیا۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو چباتا ہے، انگلیوں کو چباتا ہے دانتوں کے ساتھ، ہائے افسوس میں نے اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہ کیا، میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا، جو کمایا تھا اس پہ تو کچھ بھی میرا نہیں، وہ تو دوسروں کا ہو گیا جن نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ رب کریم فرماتے اس بد نصیب کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ام لہم شرکاء، تو کیا وہ لوگ جو مشرکین ہیں انہوں نے اپنے شرکاء کے لیے، ان بتوں کے لیے، شرعوا لہم، انہوں نے ان کے لیے ایک ایسا راستہ، ایک ایسی شرعیت، ایک ایسا حصہ مقرر کر دیا من الدین، دین سے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہی نہیں ہے۔ رب کائنات نے تو بتوں کی تعظیم و توقیر کی اجازت ہی نہیں دی، ان کی عبادت، ان پہ چڑھاوے چڑھانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو جو کافر وہ کام کرتے ہیں اپنے بتوں کے ساتھ کہ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جو رب ذوالجلال کا حق ہے، وہ اللہ کی سوائے کسی اور کو دیتے ہیں، وہ تو بد نصیب ہیں، جاہل ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں کہ حق اللہ تعالیٰ کا اور دے کسی اور کو دیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک عام بندہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ میاں بیوی جو خاوند کا حق ہے، بیوی و خاوند اپنے حق کی بجائے کسی اور، اپنے خاوند کی بجائے وہ حق کسی اور کو دے دے، خاوند کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایک معمولی بندہ اپنا حق کسی کو دیے جانا برداشت نہیں کرتا تو اس مالک الملک کا حق کسی اور کو دے رہے ہو، اور بتوں کو دے رہے ہو جو رب کے دشمن ہیں۔ فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر قبل ازیں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو آج ان کے درمیان فیصلہ پھر کر دیا جاتا۔ یہ ان سارے لوگوں کی باتوں کا جواب ہے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں فلاں نے اتنا ظلم کیا اس کو سزا کیوں نہیں ملی، فلاں نے ایسے ایسے کر کے کیا اس پر آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑا، فلاں نے ایسے ایسے جرم کیے زمین کیوں نہ پھٹ گئی، کیوں اس کو سزا نہیں ملتی ہے۔ ابھی آپ کے علم ہے نا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے، یعنی آپ کے دربار کے باہر سڑک پر دھماکہ ہوا، 10 کے قریب یا کم و بیش واللہ تعالی علم، پہلے 10 تھا، شاید کمی بیشی ہو گئے، زیادہ ہو گئے ہوں،
لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے۔ کسی بدقسمت تنظیم نے، دہشت گردوں نے، خبیث تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی۔ ذہن میں آتا ہے رب کائنات ایسے بدبختوں کو سزا کیوں نہیں دیتا جو معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہیں؟ ان بدبختوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ کسی بھی شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، یہ گویا اس سوال کا جواب ہے۔ رب کریم فرماتا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ ان کو سزا قیامت کو دی جائے گی۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ابھی ان کو سزا مل جاتی، لیکن قیامت کو کیوں سزا دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور وہاں متقی لوگوں کی تعریف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے زبان مصطفیٰ کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرما دیا نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، گناہ کرو گے سزا ملے گی، بس نبی کے کہنے پہ ایمان لے آئے۔ دنیا میں سزا نظر نہیں آتی، دنیا میں اجر نظر نہیں آتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے والے کا کاروبار چمک اٹھتا ہے اور بے نمازی کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بعض اوقات مجرموں کو، جرم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نیک بندوں پہ خلاق کائنات جل وعلا اپنی جانب سے بعض اوقات مصیبتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ اصل چیز آخرت ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو زبان مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو سزا نہیں دیتا، لیکن فرماتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید ترین عذاب ہے، المناک عذاب ہے، ان کو شدید پریشان کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ان کی رسی کو ڈھیلا جو کر دیا گیا شاید ان کو پکڑا نہیں جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، ذہن میں رکھ تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست ہے۔ ایمان والا وہی ہوتا ہے جو قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کا احساس دلایا گیا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔